جو دین اسلام کے ارکان ہیں 5، نماز کے بعد سب سے اہم ترین رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار ایسی آیات موجود ہیں، تقریباً 82 کے قریب آیات موجود ہیں جس میں نماز کا اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ایک بندہ کہے جی نماز تو ہر روز فرض ہے، بس وہ پڑھ لیں۔ زکوٰۃ دیکھیے سال کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن اس کو نماز کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ ایسی 82 آیات موجود ہیں جن کے اندر پہلے نماز کا ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ نماز ہم نے ڈیلی قائم کرنی ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی سال کے بعد کرنی ہے جو ہم پر فرض ہو، جس کے پاس نصاب مکمل ہوگا۔ تو اس کے بارے میں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد خلیفہ بنے۔ آپ کے ظاہری وصال کے بعد عرب کے اندر اس قدر سنگین بحران اور مشکلات درپیش ہوئیں کہ لوگوں نے دین اسلام کا خصوصاً یہ زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور اس سے بڑا یقیناً ایک بحران پیدا ہو گیا کہ جو لوگ زکوٰۃ دے رہے تھے پہلے، اب انہوں نے نہ پیچھے ہاتھ کھینچے، انہوں نے کہا جی یہ ہم نہیں زکوٰۃ دیں گے، اس کا سرے سے انکار کر دیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اگر اس کے بارے میں کوئی آواز نہ اٹھائی گئی تو یہ تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور پھر مشورے کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا، فرق کرے گا، حضرت سیدنا صدیق اکبر اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ یہ کہ چھوٹی بات ہے کہ اس کے خلاف زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے کہا کہ میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنے، تو لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، نماز کی ادائیگی کرتے، نماز کو تو مانتے لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کو نہ مانتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ میں ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کریں گے، تو اس پر اہم بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، انہوں نے عرض کیا کہ اے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کے خلاف اس وقت تک جہاد کرو جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لیتے، یعنی جو غیر مسلم ہے جب تک وہ اسلام قبول نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ نے کیا کرنا ہے، محبوب ان کے خلاف ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ لیکن اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے اپنی جان کو بھی محفوظ کر لیا، اپنے مال کو بھی محفوظ کر لیا، لیکن آپ ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اے عمر سن لو، جو بندہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا، اس میں فرق پیدا کرے گا، ابو بکر کا یہ اعلان ہے کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو کہا اللہ کی قسم، آپ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم اٹھائی، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، اور مجھے یہ میں جان گیا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں۔ جب یہ بات فرمائی تو گویا اس بات پر راضی ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ حضور کے زمانہ میں بکری کا ایک بچہ بطور زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ زکوٰۃ دینے سے اس نے انکار کیا تو یاد رکھے میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ احباب گرامی قدر، ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا تو بہت مال کم ہو جائے گا؟ زکوٰۃ کے دو معنی سماعت کریں، بڑی بات سمجھ آ جاتی ہے۔
زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاک ہونا، دوسرا معنی ہے اس کا بڑھنا۔ آپ بھی قرآن پاک پڑھا کریں اور اس سے علم حاصل کیا کریں۔ قرآن بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔